بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ گم شدہ اشیاء کو معلوم کرنے کے لیے عملیات کا سہارا لے کر جو سراغ لگایا جاتا ہے یا وہ نشاندہی کرتے ہیں یا کسی چیز کے متعلق خبر دیتے ہیں، کیا وہ درست ہے شرعاً؟ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسرا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر یا رحم کے اندر کیا ہے، یہ بھی اس کے علم میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کل کیا کرنے والا ہے اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا اس نے کہاں مرنا ہے۔ ان سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمارے ہاں شعبہ آبادی اور لوگوں کے مال کو بھی لوٹا جاتا ہے اور ان کے عقائد کو اور ان کے ایمان پہ بھی حملہ کیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پہ پروفیشنل طور پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کے سراغ لگاتے ہیں، آپ کی چوری کس نے کی تھی، آپ کے گھر میں معاملہ کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو کوئی ناخن پہ سیاہی لگا کر، کوئی کسی طریقے سے کوئی قمیض منگوا کر سون کر بتلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملمہ سازی میں، شعبہ آبادی میں، ہاتھ کی صفائی میں آتی ہیں، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ایک موٹی سی بات ہے، اگر ایسے ہی معلوم ہونا شروع ہو جائے، یہ تھانے کچہری کورٹ، یہ اتنے خفیہ ادارے اور اتنی سٹی ڈے، یہ سارے ادارے، یہ تو پھر سارے فیل ہیں۔ یہ اتنی محنتیں، اتنا پیسہ اور اتنا سرمایہ لگا کر بھی چور تک نہیں پہنچ رہے، اور ایک ناخن پہ سیاہی لگا کر پورا نقشہ اس کو بتلا رہا ہے، جی فلاں نے چوری کی ہے، ایسے یہاں سے مال اٹھایا ہے، ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا ہے۔ لوگوں کے عقائد کتنے کمزور ہیں۔ آئیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سلسلہ میں حدیث کیا ہے، مسند احمد جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ 429 پہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نجومی یا عراف کے پاس گیا اور پھر اس کے بعد جانے کے بعد فصدقہ بما یقول، جو وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کر لیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تعلیمات اتری ہیں اس کا انکار کر دیا ہے۔ تو عراف اس کو بولتے ہیں جو خفیہ باتوں کا سراغ لگائے۔ تو جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں، جی گمشدہ چیز کی نشاندہی کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، کوئی لوٹا گما کر، کوئی کسی طرح کوئی پیالے میں پانی بھر کر، کوئی ناخن میں سیاہی لگا کر، یہ ساری شعبہ آبادی ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، تلاش کرتے رہے، نماز کا ٹائم بھی جاتا رہا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین چیمگوئیاں بھی شروع ہو گئیں کہ اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے ہم اتنی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، نماز بھی جاتی رہی ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جن پہ یہ الہی اترتی ہے، تب تو کوئی ایسا کام نہ کیا؟ اونٹ کو کھڑا کیا گیا تو اس کے نیچے ہار موجود تھا۔ تو اللہ کے بندو، اپنے عقائد کو مضبوط کیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے، یقین کیجئے۔ ہاں، جو اسباب ہیں، جو جدید ذرائع ہیں، ان سے سہارا لینا وہ عقیدے کے منافی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی شعبہ بازیوں پہ اور اس طرح کی باتوں پہ یقین کر ظنوں توہم پرستی کے اندر مبتلا ہو کر اپنے عقیدے کو کمزور نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مضبوط اور بہترین عقیدے سے مالامال فرمائے۔